اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا ٹاپک ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں۔ تو سنت کسے کہتے ہیں اور حدیث کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر یہ دونوں بھی ورڈز انٹرچینجبلی استعمال ہوتے ہیں۔ سنت ان احوال کو، ان ایکشنز، بیہیویئرز کو کہا جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے جس طرح اپنی زندگی کو جس طرز پر گزارا، جو بھی آپ نے کیا دن رات، یا جس طرح بھی آپ نے کھایا پیا، جس طرح آپ نے اپنی زندگی کو برتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سنت۔ اور حدیث ان کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینگز ہے، اقوال ہیں، جو ٹیچنگز آپ نے، خاص طور پر اس کو ڈیوائن رولنگز بھی کہا جاتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں اور باضابطہ ان کو ریکارڈ کیا گیا، اور یہ دونوں بھی فاؤنڈیشن بنتے ہیں شریعت کے فقہی اصول اور مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ تو یہ دونوں بھی انٹرچینجبلی استعمال ہوتے ہیں اکثر۔ یہ ہوگی ہماری سنتیں۔ بہت ساری سنتیں ہیں جو ہم ڈے ٹو ڈے لائف میں پریکٹس کرتے ہیں۔ بچپن سے لے کے بڑے ہوتے ہوتے ہم بہت چھوٹی چھوٹی سنتوں کا، احادیث کو یاد کرتے ہیں، کرتے بھی ہیں۔ دھیرے دھیرے کچھ ہم چھوڑتے ہیں، پکڑتے بھی ہیں۔ ہم اگر وہ حدیث کو دیکھیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب سنتوں کو ریوائیو کرنا، سنتوں کو جلا بخشنا اس طرح ہوگا جیسے ایک شہید کے لیے ایک شہادت کا مقام جتنا اجر ہے اتنا وہ اجر پائیں گے۔ اسی طرح کہا گیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب ایمان پر قائم رہنا اس طرح مشکل ہوگا جس طرح جلتے کوئلے کو ہاتھ میں لینا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری بار کنٹروورسیز یا اس طرح جہاں دین سے لوگ قریب ہو رہے ہیں وہیں دین سے لوگ دور بھی ہو جا رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دین سے قریب ہو رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے اندر بھی جب ہم نیا نیا پریکٹس شروع کرتے ہیں، ہم دین سے قریب ہونے لگتے ہیں، تو ایک مزاج میں ہمارے بھی ترش روئی یا ہارشنس آ جاتا ہے۔ ہم لوگوں کو جج کرنے لگتے ہیں، ڈیمین کرنے لگتے ہیں۔ ہم سے کم جو پردہ کر رہے ہیں، جو ہم سے کم نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ بھی، ان لوگوں کو بھی اس طرح کرنا چاہیے تھا۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، جس کو اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، جو بہترین اسوہ حسنہ پر معمور کیے گئے۔ آپ کا کردار لوگوں کے لیے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے، پوری کے پوری انسانیت کے لیے بہترین اسوہ ہے، بہترین سیرت کردار ہے جس کو کوئی کاپی کر سکتا ہے، ایمیلیٹ کر سکتا ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم رول ماڈلز کی تلاش میں ہوتے ہیں، بلینئرز، ملینئرز، سکسیسفل لوگوں کی ہم سٹوریز پڑھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ بکس پڑھیں، ہم ان کے آٹوگرافز، ان کی بایوگرافیز، ان کی انٹرویوز، ہر چیز کو دیکھیں تاکہ ہم وہی برانڈز اور وہی لائف سٹائل اور وہ عادتیں اپنائیں تاکہ ہم بھی سکسیسفل بن سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ایسی ذات ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود قرآن میں فرمایا کہ یہ بہترین اسوہ حسنہ ہے فالو کرنے کے لیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے، آپ کی سیرت کیا ہے، تو ڈیفینیٹلی ہم کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ چاہے ہم رحیق المختوم سے شروع کریں، حیات طیبہ سے، ایک کتاب اپنے لیے چن لیں، سیرت کی کتاب، جس کو ہم پڑھیں گے اور اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کر لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ایک بیسک ایسنس ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو اور مشکل نہ بناؤ۔ دین آسان ہے اور دین کو مشکل نہ بناؤ، سخت ترین نہ بناؤ۔ ہم دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں خاص طور پر ہم یا میرا کردار کتنا لوگوں کے لیے دین کو آسان بنانے میں مددگار ثابت ہو رہا ہے، کتنا ہلکا پھلکا، کتنا آسان، اور کتنا ہم اچھا بناتے ہیں دین کو، کس طرح پیش کرتے ہیں اپنی جنریشنز کے لیے، اپنے اطراف کے لوگوں کے لیے، تاکہ وہ دین سے قریب ہو، اللہ سے قریب ہو اور نہ کہ اس سے دور ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا۔ یہاں پر یہ دیکھنے کا، غور کرنے کا مقام ہے کہ ایک مسلم، ایک داعی کے لیے بھی یہی کردار ہم کو بھی اپنانا ہے کہ ہم بھی بشارت دینے والے، گلیڈ ٹائڈنگز دینے والے، خوشیاں بکھیرنے والے بنیں۔ ڈیفینیٹلی اللہ کی وعیدوں سے بھی ہم کو لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں اور اس طرح مایوس کر دیتے ہیں کہ وہ دین سے قریب آنے کے بجائے دین سے جھجکتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں۔ تو ہمارا مثال یا ہمارا مزاج کس طرح ہو؟ میں آپ کو کچھ واقعات سناؤں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کو بہت زیادہ انسپائر کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ ایک تو ہے وہ جہاں پر ایک
اعرابی کا واقعہ ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بردباری سے اور نرم کوئی کے ساتھ اس معاملے کو ڈیل کیا، اور آج ہمارے لیے بھی اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ ایک اعرابی آیا اور اس نے مسجد میں آ کر پیشاب کرنا شروع کر دیا، لوگوں میں بہت زیادہ تہلکہ مچ گیا، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی، آپ نے کہا کہ رک جاؤ، اس کو پہلے کمپلیٹ کر لینے دو، اور بہت ہی بردباری کے ساتھ لوگوں کو ڈیل کیا، اور آخری میں اس اعرابی کو ساتھ میں لے کر کاؤنسل کیا اور سمجھایا کہ مسجد نماز کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، اور اس طرح کی چیزوں کے لیے نہیں۔ پھر کسی کو حکم دیا کہ پانی کا ڈول ڈال دیں اور مسجد صاف کر لیں۔ بہت ہی بردباری کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ یہاں پر فیصلے کرنے کا مزاج ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتا ہے۔ اب ہم اپنے آپ پر غور کریں، امت مسلمہ کے حال پر غور کریں کہ کیا واقعی میں یہ تحمل اور بردباری اور حکمت ہم سیرت سے اپناتے ہیں، یا ہم چھوٹی چھوٹی سنتیں تو فالو کرتے ہیں لیکن بڑی بڑی چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ وہیں دوسرا، اگر ہم آج کے ماحول کے حساب سے دیکھیں تو ہم دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں کتنا بہترین مثال ملتی ہے کہ وہاں پر آپ نے خاص طور پر ایک یوتھ کی، یا جس طرح ایک نوجوان کا سیکشول اورینٹیشن کے لیے اس کو کاؤنسل کیا۔ آج کے زمانے میں جہاں فتنے اتنے عام ہیں پھیلے ہوئے، ہم اپنی جنریشنز کو، ہم اپنے یوتھ کو، ٹین ایجرز کو بٹھا کر فیس ٹو فیس بات نہیں کر سکتے، کاؤنسل نہیں کر سکتے کسی بات پر۔ ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، جس میں کتنا بہترین ہم کو مثال ملتی ہے۔ ایک موقع پر ایک شخص آیا، ایک نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہتا ہے کہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ یہ بات سن کر جو لوگ وہاں اطراف میں بیٹھے تھے وہ بہت زیادہ اسے لان تان کرنے لگے، جوش میں آئے اور اسے چپ بٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی تحمل سے اور بردباری سے اس معاملے کو ڈیل کیا، اور وہ بہت ہی لمبی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے شارٹ کرتی ہوں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بٹھا کر یہ فرمایا کہ کیا تم اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اور یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اپنی بیٹی کے ساتھ یا بہن کے ساتھ یا پھپھی کے ساتھ یا خالہ کے ساتھ پسند کرو گے؟ اس نے ہر بار یہ انکار کرتے گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص یہ بھی اپنی بیٹی، بہن یا پھپھی یا خالہ کے ساتھ پسند نہیں کرے گا۔ اور اس طرح وہ آخری میں اتنا مطمئن ہو کر چلے گیا اور معافی مانگ کر گیا۔ تو آج کے زمانے میں بھی ہم کو یہ سمجھ میں آئے گا جب ہم کافی چیزوں پر ریاکٹ کر جاتے ہیں، کافی چیزوں میں ہمارا معاملہ، جو ایک حدیث ہے کہ غصہ آئے تو پانی پی لیں، کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں لیٹ جائیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی ہم چیزیں اپناتے تو ہیں لیکن واقعی میں کیا پریکٹیکل وے میں ہم کس طرح سچویشنز کو ڈیل کرتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کو بتاتی ہیں۔ پھر وہیں ہم دیکھتے ہیں آپ اتنے نرم کو تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ سجدے کی حالت میں جب آپ ہوتے، نماز پڑھتے ہوئے ہوتے، بچے پشت پر سوار ہوتے، یا نرم خوئی کا مثال یہ دیکھے کہ ہم اگر فجر کی نماز دیکھیں، عشاء کی نماز دیں اور خواتین پیچھے جماعت میں ہیں جن کے بچوں کی رونے کی آواز آ رہی تو آپ نماز کو شارٹ کر دیتے۔ قیدیوں کو آزاد کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، بیماروں کی مزاج پرسی کرنا، یہ تاکید کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم یہ دیکھیں کہ آج کی زمانے میں ہم چھوٹی چھوٹی سنتیں تو فالو کر ہی لیتے ہیں، کر پاتے ہیں، لیکن ایسی سنتیں جو ہمارے مزاج پہ ہم کو گرا گزرتی ہیں، کیا ہم وہ کر پاتے ہیں؟ ہم ہو سکتا ہے کہ اپنا کھانا کھاتے وقت ہم بسم اللہ سے شروع کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے اس سنت پر غور کیا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال روزی اپنائیں، حلال رزق کے لیے ہم کوشش کریں؟ اور وہ واقعہ بھی ہم کو پتہ ہے جہاں پر ایک کام کرنے والا، ایک لیبرر آپ کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے بہت ہی کالے اور بہت ہی زیادہ وہ اس کے اوپر مارکس تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو اس نے کہا میں محنت کرتا ہوں، بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ، وہ پتھر پھوڑتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ لے کر چوم لیے، بوسہ لیا اور کہا کہ یہ بہت ہی عمدہ ہاتھ ہے، اس طرح کی حلال کمائی کے لیے جہاں پر آمادہ کیا۔ تو آج امت مسلمہ میں ہم کو بحیثیت خواتین یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ چھوٹی سی سنت بسم اللہ کہنا، کھانے کو سیدھے ہاتھ سے کھانا، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، یہ سب چیزیں تو اپنی ہم جنریشنز کو بھی سکھا رہے، لیکن کیا اس اہم سنت کو بھی ہم نے عام کیا کہ جو لقمہ ہم اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں کیا وہ حلال روزی سے آیا ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ ہم سحر اور افطار تو کرتے ہیں لیکن خدمت خلق کو بھول جاتے ہیں، جہاں ہم اپنے ہی گھر والوں کے ساتھ خدمت کر کے سحر اور افطار میں ان کی مدد کر سکتے ہیں۔
ہم اپنے خادموں کے حقوق بھول جاتے ہیں، جہاں پر ہم ان کو ساتھ لے کر بٹھا کر ہم خود ساتھ میں کھانا کھا سکتے ہیں، یا ان کے حقوق ادا کرنے کی جو تاکید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جب سنت کو دیکھیں یا سیرت کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو پبلک اور پرائیویٹ لائف میں بالکل اس میں ٹرانسپیرنسی تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی یہاں پر ڈبل فیسڈنس لگا، دو رخا پن لگ رہا ہے، تو آپ بالکل ہمارے گھر کے چھت پر جا کر ڈکلیئر کر سکتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا، دیانت کا، امانت داری کا، یا حقوق انسانی میں جو آگے بڑھ کر رول ادا کرنے کا جو ڈومین ہے، جو ہم فیسٹ آف لائف دیکھتے ہیں، تو وہ ہمارے سامنے ہے کہ یہاں تک کہ ان کے جو دشمن ہیں وہ خود اپنی امانتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے۔ تو کہیں یہ تو نہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی سنت تو پریکٹس کر رہے ہیں، بیٹھ کر پانی پینا ہے اور پانی کو دیکھ کر پینا ہے، لیکن جہاں پر امانتوں کی حفاظت کا معاملہ ہے، یا جہاں دوسری سنتوں کو ادا کرنے کا معاملہ ہے، وہاں ہم سے کوئی لغزش ہو جا رہی ہو۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیمی صحیفوں میں جو باتیں کہی گئی اس میں سے کہا گیا کہ عقل مند آدمی پر واجب ہے کہ اپنی عقل کو مغلوب نہ ہونے دے، ایک گھڑی رب سے مناجات کرے، اللہ کی کاریگری پر غور کرے، نفس کا محاسبہ کرے، اور 3 چیزیں اس پر واجب ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے۔ حلال لذت پر، معاش کے لیے حلال طریقے سے معاش کمانے پر کوشش کرے، حلال لذتوں کو پوری کرنے کے لیے کوشش کرے، اور زمانے سے واقفیت کی کوشش کرے۔ ہم دیکھتے ہیں اگر ہم علم حاصل کریں گے تو ہماری عقل مغلوب نہیں ہو سکتی، اور دین کو ہم اگر سمجھ لیں، دین کو ہم جانچ لیں، پرکھ لیں اور اس پہ بالکل جم جائیں اطمینان کے ساتھ، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری عقل کسی طرح مغلوب ہو۔ یہی ہمارا گائیڈنگ کمپس ہوگا۔ جب ہم زمانے سے واقف ہوں گے تو ایک مومن کو جو کہا گیا کہ کسی سے 2 بار دھوکہ نہیں کھا سکتا، تو ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے، رب سے ہم مناجات کریں گے، دعائیں کریں گے، التجائیں کریں گے، تو ہم کو اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہوگی۔ اللہ کی کاریگری پر، اس کی کریشنز پر غور فکر کرنا، تدبر کرنا، یہ خود ایک ہم کو عمل ہے جو اللہ رب العزت سے قریب کرتا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا دل سے ہمیں الحمدللہ کہنے پر انکریج کرتی ہے، جس پر ہم اش کرتے ہیں۔ نفس کا محاسبہ، اپنا احتساب لینا، اپنا جائزہ لینا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کثرت سے کیا کرتے، اللہ میرا آسان حساب لے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند انسان کون ہے، سب سے زیادہ ہوشیار کون ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں جانتے صحابہ کرام نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وائزسٹ یا سب سے دانش مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیں۔ اور پھر یہ جو ہے کہ حلال لذتوں پر کوشش کرنا، ان کو حلال طریقے سے پوری کرنے کی، تو یہ اسلام جو ہے ہم جانتے ہیں دین فطرت ہے، فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ اور دنیا میں ہر وہ عمل جو اللہ کی طرف ہم کو رخ کرنے کے لیے، چاہے وہ مال کمانا ہو، اولاد ہے، یا نکاح کے بندھن میں باندھنا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری جو ذمہ داریاں ہیں جو دین فطرت کے طور پر حلال طریقے سے ہم کو اپنی لذتیں پورے کرنے کا موقع دیتی ہیں، ہم کو وہ کرنا ہے تاکہ ہم حرام روزی سے اور حرام طریقوں سے بچ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نہر اگر ہمارے گھر کے سامنے بہہ رہی ہو اور 5 وقت کوئی شخص اس میں نہا کر ڈبکی لگا کر نکل رہا ہو تو اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ کیا کوئی میل اور کچیل اس پر باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے فرمایا نہیں۔ تو اسی طرح مثال دی گئی کہ وضو جب ہم کرتے ہیں، جب ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ ہمارے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ قرآن میں کہا گیا نماز بے شک برائیوں سے روکتی ہے، فحش کاموں سے روکتی ہے۔ تو ہم کو اپنا احتساب اور جائزہ لینا پڑے گا کہ کیا واقعی میں ہماری نمازیں، ہم رمضان میں پڑھ رہے ہیں اور رمضان کے بعد بھی ہماری نمازیں ہم کو فحاشی سے روکتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے۔ جہاں ترک لا یعنی کا حکم دیا گیا کہ جو لا یعنی باتیں ہیں ان سے دور رہیں، جو ہماری مطلب کی باتیں نہیں، جن سے ہم کو کوئی مطلب نہیں، ہم ان کو ترک کر دیں۔ ایسی باتیں جو لغو باتیں یا فحش باتیں ہیں ان کو ہم ترک کریں۔ کیا رمضان کے بعد بھی ہم اس پر قائم رہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو وہ عمل بہت زیادہ پسند ہے جو چھوٹا ہی صحیح ہو لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے۔
ہم کو یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے کون سے اعمال ہیں جو ہم رمضان اور رمضان کے بعد بھی کریں. جس طرح مثال دی گئی کہ جو لوگ رمضان کے روزے رکھتے ہیں شوال کے روزے بھی رکھیں گے تو ان کا ایز اف یہ مانا جائے گا کہ وہ سال بھر روزے سے رہیں. جو لوگ عشاء کی باجماعت نماز پڑھتے اور فجر کی بھی نماز باجماعت پڑھے تو وہ ایز اف کہ وہ پوری کی پوری رات عبادت میں ان کا شمار کیا گیا. تو ہم کو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف رمضان ہی نہیں، رمضان بیسیکلی ہمارے لیے ایک ٹریننگ پیریڈ ہے جہاں ہم کو اچھی عادتیں ڈالنا ہے، چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں اور چھوٹی چھوٹی جو عام طور پر عام دنوں میں مشکلات ہم کو جو پیش آتی ہیں وہ ان کے ہم عادی بن جائے اور پورا سال بھر اس ٹریننگ پیریڈ کو ہم اس طرح استعمال کریں کہ واقعی میں ہم تقوی کی جو شیلڈ ہے، جس طرح روزے کو کہا گیا کہ تقوی ایک ڈھال ہے، روزہ ایک ڈھال ہے جو برائیوں سے روکتا ہے. چاہے کوئی غصے میں آئے، کوئی گالی گلوچ کرے، لیکن ہم بالکل اس کے سامنے اس طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں. اسی طرح پوری کی پوری ہماری زندگی کیا اس طرح بن جاتی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور قرآن جو تقوی کی ڈھال میں ہم کو ڈھلنا سکھا رہا ہے، کیا ہم وہ بن پاتے ہیں؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اگر غور کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صداقت، دیانت، امانت داری، حقوق انسانی کی پیکر تھی. پبلک اور سوشل لائف یا پرائیویٹ لائف جس کو ہم انفرادی تقوی اور اجتماعی تقوی جو بولتے ہیں، تو اس طرح ہم کو ڈھال دے. یہ ہم کو بھی اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے. نمازوں کا 5 وقت کی نمازوں کا ہم نے معاملہ دیکھا. جمعے کی نماز خاص طور پر انفرادی اور اجتماعی تقوی کے لیے ہم کو پریپیئر کرتی ہیں. سال بھر میں رمضان کے روزے، زکوٰۃ کا یہ جو عمل ہے یہ ہم کو ہمارا تزکیہ کرتا ہے، انفرادی اور اجتماعی تقوی ہمارے اندر پیدا کرتا ہے. اور حج والا عمل بھی جو ہے، حج جیسی جو ایک فرض ہے ہمارے اوپر، ہم کو کلیکٹیولی بین الاقوامی سطح پر بتاتا ہے کہ کس طرح ایک اتحاد امت مسلمہ کا ہم کو محسوس ہوتا ہے اور ہم پاک صاف ہو کر بالکل اپنے آپ کو ایک نئی چال اور ڈھال میں دیکھتے ہیں، نئی زندگی ہم شروعات کرتے ہیں. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسلام ہمارا دین ہم کو اس طرح پریپیئر کرتا ہے کہ وہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، اور نہ صرف وہ تقوی ہماری ذات کے لیے بینیفیشیل ہوتا ہے بلکہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی بینیفیشیل ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیدیوں کو آزاد کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، بیماروں کی مزاج پرسی کرنا، یہ بہت بڑی عظیم الشان نیکیوں میں سے ہے. اب یہاں ہم دیکھیں قیدیوں کو رہا کرنا، زکوٰۃ کے مد میں بھی یہ شامل ہے کہ قیدیوں کو رہا کرنا، معصوم جانوں کو رہا کرنے میں رقاب کے لیے کہا گیا زکوٰۃ دیں. کیا واقعی میں ہماری زکوٰۃیں، ہمارے صدقات ان لوگوں تک بھی پہنچ رہے ہیں جو معصوم جانیں جیلوں میں بند ہیں؟ ان تک ہم ان کے رہائی کے لیے، کورٹس کے لیے یا ان کے پروسیسنگ کے لیے ہم مددگار ثابت ہو رہے ہیں؟ جہاں بھوکوں کو کھانا کھلانے کی بات کی گئی تو ہمارے اطراف میں کون ایسے بھوکے ہیں؟ ہو سکتا ہے ہمارے نیبرز ہیں، ہمارے آس پڑوس ہیں، رائٹ. ہو سکتا ہے کہ سحری کے یا افطار کے اوقات میں ہم کچھ لوگوں کو ان کے گھروں تک کھانا پہنچا سکتے ہیں جو واقعی میں ضرورت مند ہے، یا ہم راشن کی کٹ یا ہم مہینے بھر کی گروسریز ان کے گھروں تک پہنچا سکتے ہیں جو واقعی میں بھوکے ہیں یا مدد کے لیے حقدار ہیں. بیماروں کی مزاج پرسی کرنے پر ہم کو بتایا گیا. تو بیسیکلی جتنی بھی سنتیں ہیں یہ سنتیں ہم اپنے لیے نہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کلیکٹیولی پبلک سوشل لائف میں بھی یہ دوسروں کے لیے خیر پہنچانے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنے اور اس کو پڑھانے کو بہت ہی افضل ترین عمل کہا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ، آخری خطبہ حجۃ الوداع کے وقت اگر آپ اس کو پورا کا پورا آپ اس کا مطالعہ کریں تو اس میں جو بات کہی گئی کہ میری بات کو آگے پہنچا دو، جو لوگ غیر حاضر ہیں، جو لوگ ایبسنٹ ہیں ان تک پہنچا دے. اسی طرح دین اسلام یا قرآن کے جو احکامات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، سنت ہے، اس کو ہم کو ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو لوگ نہیں جانتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی یا رسول نہیں بلکہ رحمت للعالمین ہیں، تمام لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. تو یہ ہماری بحیثیت مسلمان ذمہ داری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل بھی کریں، لیکن عمل کرتے کرتے ہم اپنے کردار سے، اپنے قول سے، اپنے ایکشنز اور بیہیویئر سے ان سنتوں کو ایکسپریس کریں. اس کردار کو، اس کیریکٹر، مومنانہ جو صفات ہیں، وہ کوالٹیز کے ساتھ ہم ایکسپریس کریں گے تو وہ سامنے آئے گی لوگوں کے، اور ہم اس کو جو میسیج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو دین کا میسیج ہے، ہم وہ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کریں گے، نہ صرف اپنے زبان سے بلکہ اپنے کردار سے، قول و عمل سے، وداؤٹ اینی بائزنس یا اسٹیریوٹائپ یا کسی کے ساتھ بغض رکھتے ہوئے. جب ہم ہر کسی کے ساتھ
شفیق اور نرم خو ہوں گے۔ تو جانتے ہیں ہم وہ واقعہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچرا پھینکنے والی خاتون کی عیادت کی، اس بڑھیا کی مدد کی جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وارن کر رہی تھی کہ ایک جادوگر ہے جو شہر میں آیا ہے اور تم اس سے دور رہنا۔ اس طرح کے واقعات پھر ہمارے سامنے بھی پیش آئیں گے، جہاں ہم بھی ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ لوگ ہم سے متاثر ہو رہے ہیں، اسلام کے قریب آ رہے ہیں، اللہ سے قریب آ رہے ہیں، دین سے قریب آ رہے ہیں ہمارے کردار کو دیکھ کر۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ذات کو، ہماری سیرت کو، ہماری صورت کو اس طرح بنا دے، ہمارے عمل کو اس طرح کر دے، قول و عمل کو، کہ وہ ہم کو اور دوسرے لوگوں کو اللہ رب العزت سے قریب کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔